अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। BPN चैनल के वर्ल्ड न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। इसराइली फौज की सख्त पाबंदियों और रुकावटों के बावजूद फलस्तीनियों ने दिखाई दिलेरी। मस्जिद अक्सा पहुंचकर अदा की नमाज जुमा। कल रात भी नमाज इशा और तरावी में हजारों फलस्तीनियों ने की थी शिरकत। हमास चीफ इस्माइल हानिया ने फिर डील का दिया ऑफर। कहा हट धर्मी छोड़े नेतन्याहू। इजरायली पीएम ने कहा रफा में लड़ाई जारी रखेंगे और हमास को कुचल देंगे। फलस्तीनियों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद अब साउथ अफ्रीका ने उठाया बड़ा कदम। इजरायली फौजियों के साथ लड़ने वाले अफ्रीकी शहरियों को वतन वापसी के बाद गिरफ्तार करने का किया ऐलान। कल 16 मार्च दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लोकसभा और रियासती असेंबली इलेक्शन की तारीख का किया जाएगा ऐलान। सीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मंगल 19 मार्च को होगी समाअत। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग समेत दीगर शख्सियात व ऑर्गेनाइजेशन ने CAA को बताया है गैर आईनी। और इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने SBI को लगाई फटकार। बॉन्ड नंबर जारी नहीं करने पर जाहिर की नाराजगी। बीजेपी को मिला इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा चंदा। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इजरायली फौज की तरफ से आयद की गई पाबंदियों के बावजूद जुमेरात की शाम हजारों फलस्तीनी मस्जिद अक्सा में नमाज इशा और तरावी में पहुंचने में कामयाब हो गए। इस दौरान आज जुमा को फलस्तीनियों का मस्जिद अक्सा में दाखिला रोकने के लिए इजरायली आर्मी की जानिब से नई पाबंदियां लगाई गई हैं। क़ब्ल से मक़बूज़ा बैतुल मुक़द्दस में इस्लामी औक़ाफ़ के महकमे ने कहा है कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने के चौथे दिन तकरीबन 70,000 शहरियों ने मस्जिद अक्सा में इशा और तरावी की नमाज अदा की। काबिज़ अफवाज ने मक़बूज़ा बैतुल मुक़द्दस के पुराने शहर में अपनी फ़ौजी चौकियाँ कायम करके फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में आने से रोकने के लिए ताकत के इस्तेमाल समेत दीगर हरबे इस्तेमाल किए। ताहम फ़लस्तीनी इसराइली पाबंदियों को तोड़कर मस्जिद अक्सा में पहुँचने में कामयाब रहे। इसराइली हुक्काम ने मस्जिद अक्सा के दरवाज़ों पर ख़ास तौर पर शाह फैसल, अल गवानमा और अल हदीद के दरवाज़ों पर बैरिकेड्स लगा दी थी। दूसरी जानिब इसराइल ने मुसलमानों को रमज़ान के पहले जुमा को मस्जिद अक्सा में दाखिल होने से रोकने के लिए नई पाबंदी आयद करते हुए रुकावटें खड़ी कर दी थी। उधर हमास ने फ़लस्तीनियों से अपील की कि वो रमज़ान के पहले जुमा को मस्जिद अक्सा का मुहासरा तोड़ दें और क़िबले अव्वल का दिफा करें। अल अक्सा मस्जिद का कंपाउंड जो पुराने शहर में एक पहाड़ी पर है, मुसलमानों के लिए दुनिया का तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है। इस जगह की यहूदियों की तरफ से भी ताज़ीम की जाती है, जो इसे टेम्पल माउंट कहते हैं। وأيضا مجلس الأوقاف بما أشار بمصلحة المسجد. يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا ذا المنن الجزام يا رب ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم ارحم أهلنا في غزة يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا
فلسطین کی ہیلتھ منسٹری کا کہنا ہے کہ امدادی سامان کے تقسیم کے سینٹر پر فلسطینیوں کے ہجوم پر اسرائیلی فوج نے پھر گولہ باری کی ہے، جس میں شہید ہونے والوں کی تعداد 20 ہو گئی جبکہ 150 سے زائد زخمی ہیں۔ ذرائع کے مطابق فلسطینی وزارت صحت نے ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ درجن سے زائد زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ طبی امداد کی فراہمی کی سہولیات کا فقدان ہے۔ یاد رہے کہ بدھ کے روز بھی غزہ کے جنوبی سرحدی شہر رفح میں اقوام متحدہ کے خوراک کی تقسیم کے ایک سینٹر پر اسرائیلی فوج کے حملے میں 5 فلسطینی اور UN کے ادارے اونروا کا ایک اہلکار جاں بحق ہو گیا تھا۔ حماس کے سیاسی بیورو چیف اسماعیل ہانیہ نے کہا ہے کہ بات چیت اور جنگ ایک دوسرے کے برخلاف کام ہے۔ ہانیہ نے اپنے تحریری بیان میں کہا کہ امریکن صدر جو بائیڈن کا موقف اس وقت تبدیل ہو رہا ہے، مگر غزہ کی عوام کو نسل کشی اور فاقہ کشی سے بچانے کے لیے مزید کوششیں کرنا ہوں گے۔ اسرائیل کے ساتھ جاری مذاکرات کے بارے میں ہانیہ نے کہا کہ حماس مذاکراتی عمل کو تقویت دینے اور فلسطینی عوام کے خلاف حملوں کو روکنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ اگر اسرائیل نے ہٹ دھرمی چھوڑ دی تو یہ 2 طرفہ ڈیل طے کرنے کا سنہری موقع ہوگا۔ ادھر اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو نے فوجی اڈے آفر کے دورے کے دوران ایک بیان میں اسرائیلی فوج کو رفح میں داخل ہونے سے روکنے کے بین الاقوامی دباؤ کو مسترد کر دیا۔ یروشلم پوسٹ کی ویب سائٹ کے مطابق نیتن یاہو نے 636 فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ کے کمانڈروں اور فوجیوں سے ملاقات کی۔ نیتن یاہو نے کہا کہ جس وقت اسرائیلی فوج رفح میں لڑائی جاری رکھنے کی تیاری کر رہی ہے، اسی دوران ہمیں علاقے میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے انٹرنیشنل پریشر کا سامنا ہے۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر کی حیثیت سے میں اس دباؤ کا مقابلہ کروں گا۔ وہیں حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو حماس کو ختم نہیں کر سکیں گے۔ حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل نصر اللہ نے ماہ رمضان کی مناسبت سے منعقدہ پروگرام میں بذریعہ ویڈیو کانفرنس شرکت کی۔ اپنے خطاب میں حسن نصر اللہ نے 7 اکتوبر سے جاری حملوں پر غور کرتے ہوئے نیتن یاہو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر اسرائیل رفح میں داخل ہوا تو جنگ ہار جائے گا، تو کبھی بھی حماس کو ختم نہیں کر سکتا۔ حسن نصر اللہ نے ساؤتھ لبنان کی سرحد کے قریب اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت اور فوجی گاڑیوں کی تباہ کاری کو خفیہ قرار دیا ہے۔ فلسطینیوں کے لیے قانونی لڑائی لڑنے والے ساؤتھ افریقہ نے اب اسرائیل کو ایک جھٹکا دیا ہے۔ ساؤتھ افریقہ نے فلسطینیوں کے قتل عام میں شریک اسرائیلی فوج میں شامل ہونے والے اپنے ساؤتھ افریقن شہریوں کو گرفتار کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیل کی جانب سے نہایت فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ فلسطینیوں کے قتل عام کو ماہ رمضان المبارک میں بھی نہیں روکا جا سکا۔ اس حوالے سے ساؤتھ افریقہ کی پبلک ریلیشن منسٹر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج میں شامل ساؤتھ افریقن شہریوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ ساؤتھ افریقہ کے وزیر نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے مزید کہا کہ اسرائیلی فوج میں شامل اپنے شہریوں کو وطن واپسی پر ہم گرفتار کر لیں گے۔ I've already issued a statement alerting those who are South African and who are fighting alongside or in the Israeli Defense Force. We are ready. When you come home, we're going to arrest you. امریکہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی آباد کاروں یعنی جیوز سیٹلرز پر پابندیوں کا مقصد انتہا پسند تشدد کو روکنا ہے۔ امریکہ نے مقبوضہ مغربی کنارے میں 3 اسرائیلی آباد کاروں اور 2 اسرائیلی آباد کاروں کی املاک پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ایکس پر امریکن فارن ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن میتھیو ملر نے لکھا کہ یہ اقدام فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے لیے یکساں طور پر امن اور سلامتی کے لیے ہمارے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسری جانب فلسطینی مزاحمتی گروپوں نے اسرائیل اور امریکہ کے درمیان لفظی جھڑپ اور بیان بازیوں کو ایک ڈرامہ قرار دیا ہے۔ نارتھ کوریا کے چیف کم جونگ ان نے جنگی مشقوں میں شرکت کی اور نیا تیار کردہ ٹینک بھی چلایا۔ غیر ملکی میڈیا نے شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا کے حوالے سے بتایا کہ کم جونگ ان نے نئے قسم کے جنگی ٹینک کی کارکردگی کے مظاہرے کو زبردست اور انتہائی اطمینان بخش قرار دیا۔ نارتھ کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے جنگی مشق کے دوران ٹینک چلایا اور فوجی تیاری کا جائزہ لیا۔
ادھر جنوبی کوریا اور امریکہ کی مشترکہ فوجی مشقوں کے بعد نارتھ کوریا نے جنگی مشقیں منعقد کی ہیں۔ نارتھ کوریا اس طرح کی فوجی مشقوں کو جنگی مشقیں قرار دیتا ہے اور ان کی مذمت کرتا رہا ہے، جبکہ جنوبی کوریا نے مشقوں کو مکمل طور پر ڈیفنس قرار دیا ہے۔ امریکی ریاست کولوراڈو میں آنے والے شدید برفانی طوفان کی وجہ سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ ریاست میں 4 فٹ تک برف باری ریکارڈ کی گئی ہے۔ انٹرنیشنل نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق برفانی طوفان کے سبب ریاست کولوراڈو میں اسکولوں اور آفیسز کو بند کر دیا گیا، جبکہ 800 سے زائد فلائٹس کو کینسل کر دیا گیا ہے۔ امریکی ریاست کولوراڈو میں برفانی طوفان کی وجہ سے 1 لاکھ یوزرز بجلی سے محروم ہے۔ وہیں محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست کنساس کے مختلف علاقوں میں شدید برفانی طوفان آ سکتا ہے۔ بلیٹن میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، جلد لوٹیں گے اور دیکھیں گے مزید اہم خبریں۔ بریک کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں مزید اہم خبریں۔ لوک سبھا اور ریاستی اسمبلی الیکشن کے تاریخ کا کل اعلان کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر یہ معلومات دی ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ہفتہ دوپہر 3 بجے الیکشن کے پروگرام کو لے کر پریس کانفرنس ہوگی، جس میں تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ لوک سبھا الیکشن کے ساتھ ساتھ سکم، اوڈیشہ، اروناچل پردیش، آندھرا پردیش کے اسمبلی الیکشن کی تاریخوں کا بھی اعلان کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ CAA کے خلاف داخل درخواستوں پر اگلے ہفتے منگل 19 مارچ کو سنوائی کرے گا۔ چیف جسٹس آف انڈیا نے کہا ہے کہ CAA کے خلاف سپریم کورٹ میں مجموعی طور پر 192 درخواستیں زیر التوا ہیں۔ ایسے میں سبھی درخواستوں پر ایک ساتھ ہیئرنگ کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ بتا دیں کہ انڈین یونین مسلم لیگ، یوتھ فیڈریشن آف انڈیا، آسام کانگریس کے لیڈر دیوبرت سیکیا اور آسام کی آرگنائزیشن AJYCP کی جانب سے یہ درخواستیں داخل کرتے ہوئے CAA نوٹیفیکیشن پر روک لگانے کی مانگ کی گئی ہے۔ ان درخواستوں میں کہا گیا ہے کہ CAA غیر آئینی، مسلمانوں کے خلاف بھید بھاؤ ہے۔ پاکستان اور افغانستان سے آئے ہندو و دیگر مذاہب کے ریفیوجیز نے CAA کی مخالفت کرنے والی عام آدمی پارٹی اور کانگریس کے خلاف دہلی میں پروٹیسٹ کیا ہے۔ اسی پر دلی کے CM اروند کیجریوال نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ کیجریوال نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ان پاکستانیوں کی کیا ہمت، پہلے ہمارے دیش میں غیر قانونی طریقے سے در اندازی کی، ہمارے دیش کا قانون توڑا، انہیں جیل میں ہونا چاہیے تھا۔ ان کی اتنی ہمت ہو گئی ہے کہ ہمارے دیش میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ہنگامہ کر رہے ہیں۔ CAA آنے کے بعد پورے ملک میں پاکستانی اور بنگلہ دیشی پھیل جائیں گے اور لوگوں کو پریشان کریں گے۔ کیجریوال نے آگے لکھا کہ BJP انہیں اپنا ووٹ بینک بنانے کے لالچ میں پورے دیش کو پریشانی میں دھکیل رہی ہے۔ الیکٹورل بانڈ معاملے میں سپریم کورٹ نے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کو پھٹکار لگاتے ہوئے نوٹس جاری کیا ہے۔ عدالت نے بینک سے پوچھا ہے کہ بانڈ نمبروں کا انکشاف یا خلاصہ کیوں نہیں کیا، بینک نے الفا نیومیرک نمبر کیوں نہیں بتایا۔ عدالت نے SBI کو بانڈ نمبر کا خلاصہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ سیل کور میں رکھا گیا ڈیٹا الیکشن کمیشن کو دیا جائے، کیونکہ ان کو اسے اپلوڈ کرنا ہے۔ عدالت نے کہا کہ بانڈ خریدنے اور اسے خرچ کرنے کی تاریخ بتانی چاہیے تھی۔ سینئر کانگریس لیڈر جے رام رمیش نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ الیکٹورل بانڈ کی معلومات سے BJP حکومت کی ایک بات صاف ہو جاتی ہے، چندہ دو دھندا لو۔ یہ BJP کی ہفتہ وصولی کو ثابت کرتا ہے۔ یہ جانکاری سے بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ چندہ دو دھندا لو، بالکل صاف ہے۔ جو کمپنیوں کو کانٹریکٹ ملے ہیں انہوں نے بھاری ماترا میں الیکٹرل بانڈ خریدا ہے۔
जिन कंपनियों की प्रशंसा नितिन गडकरी जी ने पार्लियामेंट में किया है वही बड़े चंदादाता निकले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा। तो पहला चंदा दो धंधा लो, ये बिल्कुल साफ है। दूसरा हफ्ता वसूली बिल्कुल साफ हो गया है इस लिस्ट से कि जिन जिन कंपनियों के खिलाफ ईडी छोड़े गए हैं, आरबीआई छोड़ा गया है, आईटी छोड़ा गया है, सीबीआई छोड़ा गया है, वही कंपनियां भारी मात्रा में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहे हैं। तो हफ्ता वसूली, पहला चंदा दो धंधा लो, दूसरा हफ्ता वसूली। तीसरा बिंदु जो है, जो बिल्कुल साफ हो जाता है इस लिस्ट से कि ऐसी कंपनियां हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिनको काम मिला है, ठेके मिला है, टनल का, ब्रिज पुल का, हाईवे का, सड़क का, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद कुछ ही महीने बाद ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं। और चौथा, ये शेल कंपनी, खोखले कंपनी जो होते हैं, इसका भारी इस्तेमाल किया गया है। इन खोखले कंपनी के असली मालिक कौन है हमें पता नहीं है, हम अनुमान लगा सकते हैं, पर इस खोखले कंपनी के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए हैं और इसका भारी लाभ बीजेपी को ही मिला। तो पहला चंदा दो धंधा लो, दूसरा हफ्ता वसूली, तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट लो और पैसा दो, यानी कि किकबैक, सीधा घूस, मुझे कॉन्ट्रैक्ट दो, मैं आपको बॉन्ड खरीदूंगा, आपको पैसा मिलेगा। और चौथा, ये जो खोखले कंपनी से चंदा आ रहा है, ये भी साबित हो जाता है। एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इलेक्शन कमीशन का डेटा बताता है कि बीजेपी को खुफिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए कितने पैसे मिले थे, कागज तो दिखाना पड़ गया। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने वन नेशन वन इलेक्शन की मुखालिफत करते हुए कहा कि बार बार इलेक्शन होने से सरकारें तनाव में रहती हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के साथ कई आईनी मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हुकूमतों को अब 5 साल तक लोगों के गुस्से की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। ये हिंदुस्तानी वफाकियत के ताबूत में आखिरी कील होगी। ये भारत को वन पार्टी स्टेट में बदल देगा। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इजरायली फौज की सख्त पाबंदियों और रुकावटों के बावजूद फलस्तीनियों ने दिखाई दिलेरी। मस्जिद अक्सा पहुंचकर अदा की नमाज जुमा। कल रात भी नमाज इशा और तरावी में हजारों फलस्तीनियों ने की थी शिरकत। हमास चीफ इस्माइल हानिया ने फिर डील का दिया ऑफर, कहा हट धर्मी छोड़े नेतन्याहू। इजरायली पीएम ने कहा रफा में लड़ाई जारी रखेंगे और हमास को कुचल देंगे। फलस्तीनियों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद अब साउथ अफ्रीका ने उठाया बड़ा कदम। इस्राएली फौजियों के साथ लड़ने वाले अफ्रीकी शहरियों को वतन वापसी के बाद गिरफ्तार करने का किया ऐलान। कल 16 मार्च दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लोकसभा और रियासती असेंबली इलेक्शन की तारीख का किया जाएगा ऐलान। सीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मंगल 19 मार्च को होगी समाअत। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग समेत दीगर शख्सियात व ऑर्गेनाइजेशन ने सीएए को बताया है गैर आईनी। और इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को लगाई फटकार। बॉन्ड नंबर जारी नहीं करने पर जाहिर की नाराजगी। बीजेपी को मिला इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा चंदा। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए पीबीएन चैनल।